الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اما بعد، سورہ حج کے آخری رکوع کی جن آیات کا ہم مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں، یہ آخری رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے، جس کی ابتدائی 4 آیات میں وہ مضمون، وہ پیغام ہے جو تمام بنی نوع انسانوں کے لیے ہے. اولاد آدم میں ہر کس و ناکس تمام کو پروردگار عالم دعوت دے رہا ہے، اور خصوصاً ملت اسلامیہ کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کروا رہا ہے. پہلی آیت میں پروردگار عالم شرک کی نفی اور شرک کے اقسام کو، اس زمانے کے شرک کے طریقے کو بھی بیان فرمایا، اور صبح قیامت تک رونما ہونے والے شرک کو بھی بیان فرما دیا. بت پرستی کا بھی انکار کیا گیا، اس سے کس طرح برات کی جائے اور کس قدر ہولناک بت پرستی کا انجام ہے اس سے بھی باخبر کیا گیا. اور آخر کے جملے میں ضعف الطالب والمطلوب میں بتا دیا کہ اصل توحید یہ ہے کہ ہمارا مقصود اللہ ہو، ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہو، ہمارا مطلوب اللہ کی ذات ہو، ہمارا محبوب اللہ کی ذات ہو. اگر اس محبوب خدا کے علاوہ اگر ہم نفس پرست ہیں، اگر ہم خواہش پرست ہیں، اگر ہم خود پرست ہیں، اگر ہم شہرت پرست ہیں، اگر ہم دولت پرست ہیں، اگر ہم نظام پسند ہیں، یا ہم جس کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو گویا یہ بھی دراصل سب سے بڑا شرک ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ
توحید خداوندی پر یقین کامل رکھے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ آیات تو عام ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بھی سب سے بڑا درس ہے۔ ہم وراثتاً مسلمان ہیں، ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد مہدوی تھے، اسی لیے ہم بھی مہدوی ہیں، لیکن دل میں وہ یقین نہیں ہے جو یقین کامل ہونا ہے، جو اللہ کی محبت ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب ہمیں جھنجھوڑ کر آواز دے رہا ہے کہ تمہیں وراثتاً میں نے اپنے فضل سے ایمان بخشا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اس پر کاربند رہو اور اس پر یقین کامل رکھو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وبعث بعد الموت صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے دل کی گہرائی میں یہ یقین کامل ہو کہ ہمارا مطلوب اللہ کی ذات ہے، ہمارا محبوب اللہ کی ذات ہے، ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہے، اور اسی پیغام کو خلیفۃ اللہ امام آخر الزمان مہدی موعود علیہ السلام نے روئے زمین پر دوبارہ زندہ کیا اور مہدویوں کو یہ بتایا کہ تمہاری بنا کیا ہے، تو طالب مولا بن کر زندگی گزارو، لہذا تم کامیاب و کامران رہو گے۔ مہدویت کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں سرشار رہنا۔ بعد میں جس سے بھی آپ محبت کریں، اولاد سے محبت کریں، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، لیکن محبت میں سب سے بڑی پہلی محبت کس کی ہو؟ تو وہ اللہ رب العالمین کی محبت ہو۔ اور اللہ نے جہاں اس آیت مبارکہ میں توحید کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رسالت کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رسول کو چن لیتا ہے ملائکہ میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ رسالت کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم آخرت کو بیان فرما رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ تصور آخرت، ایمان کی تین بنیادیں ہیں، اللہ کی توحید، رسالت کی تصدیق اور آخرت پر یقین کامل۔ اگر آخرت کا ایمان کمزور ہو جائے گا تو انسان سرکش ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ کہ تم کرتے ہو، جو تم نے پیچھے چھوڑا ہے، میرے کرتوت میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میرے کیا گناہ ہیں، یہ تمام گناہ کیا ہوں گے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ اس کو لوٹا دے گا یوم حساب، ہمارے سامنے رکھ دے گا اللہ اور حساب و کتاب ہوگا۔ وما خلفہم، اور پھر جو ہم نے پیچھے چھوڑے ہیں، وَأَيْدِيهِمْ، جو ہم نے سامنے چھوڑے ہیں۔ سامنے چھوڑنے سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم اپنی اولاد کہ صحیح معنی میں تربیت نہیں کریں گے، وہ دین سے بغاوت کریں گے، سرکشی کریں گے، اسلام پر کاربند نہ رہیں گے، وہ گناہ کریں گے، تو اولاد کی سرکشی، ان کے گناہ، ان کے بد اعمال ہمارے حصے میں آنے والے ہیں۔ اور اگر اولاد نیک اعمال کرتی ہے تو اولاد کے نیک اعمال بھی ہمارے نام اعمال میں اندراج ہونے والے ہیں۔ لہذا اللہ خود ایک انسان کو خوف دلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت کا بھی پیغام عام کر رہا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ان آیات میں سورہ حج کے آخر میں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور میں آخرت کا ضمناً بہت مختصر سے انداز سے ذکر فرمایا، جبکہ سورہ حج کا اگر آپ پہلا رکوع پڑھیں گے تو پہلا پورا رکوع آخرت کے دلائل پر مبنی ہے۔
سورہ حج کے پہلے رکوع میں پروردگار عالم نے تصور آخرت کو پر دلائل کے انبار لگا دیے، لہذا جب سورہ کا اختتام ہو رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ یاد دہانی اللہ فرما رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور فرما کر سورہ حج کا جیسا کہ پہلا رکوع تصور آخرت پر یقین پر اللہ نے دلائل پیش فرمائے ہیں، بالخصوص آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہ سورہ حج کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، ایک طویل آیت ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فأنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ یہ سورہ حج کی 5ویں آیت ہے۔ پورا نظام، پورا ہماری زندگی کا خلاصہ اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس، اللہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کیا تم شک کرتے ہو اے لوگو یوم بعث پر، یوم آخرت پر؟ فإنا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، پھر ثم من نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں نطفہ بنایا۔ یہ نطفہ کہاں سے آ رہا ہے انسان کے پاس؟ یہ نطفہ بھی تو اسی زمین سے آ رہا ہے، مٹی سے آ رہا ہے۔ ہم غذا کہاں کی استعمال کر رہے ہیں؟ ہماری غذا کا انتظام آسمانوں سے نہیں ہو رہا ہے، زمین سے ہو رہا ہے۔ پھل زمین پر اگتے ہیں، اناج زمین پر اگتے ہیں، جو حلال جانور ہے اس کا گوشت جو ہم کھاتے ہیں وہ جانور بھی چارہ اسی زمین سے حاصل کرتا ہے، گویا پورا نطفے کا انحصار اسی زمین پر ہے۔ من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، پھر اللہ اس نطفے کو ماں کے رحم میں ایک معلق لٹکا دیتا ہے، پھر فرماتا ہے ثم من مضغۃ، پھر کیا کرتا ہے پروردگار عالم اس کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، ابھی کوئی اس کے ہاتھ نہیں بنتے، ابھی اس کے پیر نہیں بنتے، پھر اللہ فرماتا ہے مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم، پھر ہم اس میں تخلیق فرماتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، آنکھ بناتے ہیں، چہرہ بناتے ہیں، پیر بناتے ہیں، یہ پورا حلیہ اللہ رب العزت ماں کے رحم میں ہمیں بنا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ جب ہماری یہ ہو گئی ما نشاء الی اجل مسمى، اللہ مکمل جب اس کو کر دیتا ہے، وَنُخِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم کے کچھ مدت ہے، 9 ماہ یا اس سے چند دن زیادہ، تب اللہ تب تک یہ مکمل کر دیتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں ہم باہر نکالتے ہیں کہ بچے کی صورت میں۔ دیکھیے انسان کا سفر زندگی کو اللہ کس خوبی کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، من تراب ثم من علقۃ ثم من مضغۃ ثم نخرجکم طفلا، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر، تم میں وہ لوگ ہیں لتبلغوا اشدکم، جو بلوغ پاتے ہیں، جو عمر اب بڑھنے لگتی ہے، ومنکم من یتوفا، بعض لوگ عمر کے کسی بھی حصے میں مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں مر جاتے ہیں، کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں، عمر کے کسی بھی حصے میں کیا ہوتے ہیں، ومنکم من یتوفا ومنکم ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعض کی عمر ہم اتنی طویل کر دیتے ہیں، ارذل العمر یعنی عمر اتنی بڑھا دیتے ہیں 80-90 کے بعد وہ بیچارہ انسان پھر بچہ ہو جاتا ہے۔
ذہن اس کا کام نہیں کرتا، اس کے خواہ کام نہیں کرتے، وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ ایک مدت، ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، عمر زیادہ ہو جائے تو انسان کی میموری بھی چلے جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ پورے سین کو بیان فرما رہا ہے، مٹھی سے لے کر ارذل العمر تک، لکی لیعلم من بعد علم شیئا کی منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے۔ مثال بھی دے رہا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو ہمارے سامنے ہوتی ہے چٹیل میدان کی طرح؟ لیکن پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر، اس بنجر زمین پر، چٹیل زمین پر پانی برساتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر پھر اہتزت، وہ زمین ابھرنے لگتی ہے، پودے نکلنے لگتے ہیں، وربتت وانبتت من کل زوج بہیج، اس میں سے ہمیں پھل بھی ملتے ہیں، اناج بھی ملتے ہیں۔ وہ اللہ جو مردہ زمین کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے، وہی اللہ ہے جو یوم آخرت ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ دربار خداوندی کی حضوری کا تصور اگر مٹ جاتا ہے تو پھر گناہوں کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اور آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تصور آخرت ہمارا بہت کمزور ہے، اور ہمیں بھی ایک عجیب ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہیں، لیکن کبھی کیا تصور کیا ہے ہمارے ایسے اعمال کے ساتھ جب ہم محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پہنچیں گے تو محمد الرسول اللہ ہم سے خوشباش ہوں گے یا شرمسار ہوں گے؟ اللہ سورہ حج کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ کی ذات حق ہے، اللہ حق ہے اور وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ، مردے کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں قبروں سے اٹھا لے گا، قیامت برپا ہوگی۔ تصور آخرت جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، ہمارے اعمال میں اتنی خوبصورتی پیدا ہوتے جائے گی، اتنی ہماری عبادتوں میں اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ تمام چیزیں، یہ آیت 4 آیات تمام کے لیے ہے۔ اب دل تھام کر بیٹھیں کہ صاحبان ایمان سے اللہ خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ راست صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ کے انبیاء برحق ہے، ملائکہ برحق ہے، جنت دوزخ یقینی طور پر برحق ہے، آخرت برحق ہے، تو سن لو اے ماننے والو، اے اللہ کے پرستار ہونے کا دعویٰ کرنے والو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم تمہارے رب کی، وافعلوا الخیر اور نیک کام کرو، خیر خیرات کرو، لعلکم تفلحون۔ لعلہ کے عربی لعلہ کا معنی ہوگا شاید کے، لیکن خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ خدا کے کلام میں اس کے وعدے برحق میں ہم لعلہ کا ترجمہ شاید کے کریں، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ آپ غور کریں قرآن کی بلاغت پر، یہ اللہ کے معجز کلام کی شان ہے۔ ابتدا کی 4 آیات میں فعل امر کا صیغہ ایک مرتبہ آیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
4 آیات میں. اب یہاں ایک آیت میں 4 فعل امر کے صیغے ہیں. ارکعو رکوع کرو، واسجدو سجدہ کرو، وعبدو عبادت کرو، وافعلو اور اچھے کام کرو. اور یہ ہمارے ذہنوں کے جو افکار ہیں کہ بس مسلمان ہیں تو کافی ہے، اللہ فرما رہا ہے نہیں. فلاح کا انحصار ہے، فلاح منحصر ہے 4 چیزوں پر. یہ 4 چیزیں سورۃ العصر میں بھی اللہ بیان فرماتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 چیزیں: ایمان، عمل صالح، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہاں پر پھر 4 چیزیں ہیں. رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے اور نیک کام کرنا ہے. کیا ہوگا یہ کرنے سے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تب کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں بس ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. کس نے اللہ کی رحمانیت کا انکار کیا؟ کس نے اللہ کی کریمیت کا انکار کیا؟ لیکن خدا کے کلام کا ہم کیوں انکار کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں بس اللہ معاف کر دے گا. اللہ کہہ رہا ہے ایسا معاف نہیں کروں گا. میں ایک ہوم ورک دے رہا ہوں تم کو، ایک دستور حیات ہے ہمارے لیے. دستور حیات قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایک آیت میں اللہ نے کتنی اچھے انداز سے ہمیں مکمل مسلمان ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا. کیا خدا کا کلام ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. دیکھیے آپ، رکوع دراصل نماز کا ایک رکن ہے، سجدہ دراصل نماز کا ایک رکن ہے. اللہ نماز واقیم الصلاۃ نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ کو اس عبادت میں، نماز میں جو محبوب رکن ارکان ہے اس کو ذکر فرمایا. کتنی محبت سے. کیا ہوتا ہے انسان رکوع میں ہاف ڈاؤن ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. اللہ کو اس کا وہ جھکنا بہت پسند آتا ہے، اور جھکنے میں انتہائی تذلل، عاجزی، وہ انکساری حالت سجدے کی کیفیت ہے کہ بندہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑ دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، سراپا خدا کے حضور پیش ہو جاتا ہے. آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کے اس خطاب سے آپ ایک پیغام، ایک میسیج اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورتی سے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم حالت سجدے میں سر رکھو تو تمہارا یہ تصور ہو کہ تم اپنا سر خدا کے قدموں میں رکھے ہیں. ہم گندے بندے گنہگار، وہ رب العالمین، وہ ما وراء الورا، اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے، لیکن ہم اس کا نبی، ہمارا آقا، ہمارا امام، ہمارا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جیسے بھی ہو جب سر سجدے میں رکھ دو تو یہ تصور رکھو کہ میرا سر خدا کے قدموں پر. ظاہری نماز میں جو قیام ہے اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ جھکنا ہے، خنوت ہے. خنوت کہتے ہیں بادب جھک جانا. ہم رکعت باندھتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، یہ خنوت ہے. اپنے شولڈرز کو، اپنے کاندھوں کو جھکا دینا یہ خنوت ہے. ہم حالت نماز کے قیام میں خنوت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اپنے جسم کو پوری طرح اللہ کے حضور بادب جھکا دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آدھے ہاف ڈاؤن ہو جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یاد رکھیں یہ حالت خنوت میں جھکنا ہے، یہ تن کے ٹھہرنا نہیں ہے. اگر کوئی حالت نماز میں بھی اکڑ کر ٹھہرا ہے، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، معرفتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ متکبر ہے، اس کی عبادت نہیں ہے. اللہ کے حضور
جھک جانا ہے، خنوت کی حالت میں رہنا ہے، سراپا باادب بن جانا ہے. اور جب اس سے کلام ہو رہا ہے نماز میں، اللہ سے گفتگو کا ایک سیشن ہے دراصل نماز، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم کے ترانے گنگناتے ہیں، سراپا نیاز ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں. یہ ظاہری ارکان ہے نماز کے. نماز کے کچھ باطنی اسرار و رموز بھی ہے. یاد رکھیں، جیسا کہ جسمانی طور پر ہم خنوت کی حالت میں ہیں، ہم رکوع کی حالت میں ہیں، ہم سجدے کی حالت میں ہیں، ویسے ہی باطنی طور پر ہمیں اپنی انا کو جھکانا ہے، اپنی خودی کو جھکانا ہے، اپنی شخصیت کو جھکانا ہے. جسم جھک رہا ہے، انا نہیں جھک رہی ہے، تو ویلین کے زمرے میں پھر ہم آ جاتے ہیں. کسی اور کے سامنے نہیں جھکانا ہے، کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کسی کے سامنے آپ کی انسلٹ فیل کروانا نہیں ہے. اللہ جو ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، کیسے پیدا کیا؟ من تراب ثم من علقۃ ثم من مضغۃ. ایسا اللہ، وہ جو ہمیں نطفے سے یہاں تک پہنچایا، اس کے سامنے بہت اپنی انا کو ختم کرنا ہے، انا کو جھکا دینا ہے. شخصیت کو، خودی کو ختم کرنے کا نام سجدہ ہے. معاف فرمانا، نماز کوئی ایکسرسائز یا یوگا کا کوئی پارٹ نہیں ہے. نماز کی بڑی بڑی کیفیتیں ہیں. آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے نہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین. اس کی اپنی کچھ گہرائی ہے، کچھ اس کی خوبصورتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا را جبرن نہ پڑھے، نماز پڑھتے ہیں تو ریاکارانہ نہ پڑھے، خلوص کے ساتھ. اس سے محبت ہے، اس سے کنورزیشن ہوتا ہے ہمارا. ہم دراصل اپنے ایمان کے، اپنے عقیدے کی، اپنی شخصیت کی، اپنی روح کا اللہ سے ریکنیکشن کرتے ہیں حالت نماز میں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی بندگی کرو. بندگی سے مراد کیا ہے؟ بندہ کہتے ہیں سلیو کو، غلام کو کہتے ہیں. ایک امپلائی ہوتا ہے اور ایک آپ کا غلام سلیو ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر آپ نے اپنی کمپنی میں کسی کو امپلائی رکھا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تمہارے لیے 8 گھنٹے یہ کام کرنا ہے، اگر آپ غلطی سے اس سے کہہ دیں کہ میرے کار کی مجھے پہنچائیں، تو وہ امپلائی آپ کو جواب دینے پر حق بجانب ہے. وہ کہے گا میں تو آپ کے پاس جو امپلائی ہوں وہ دوسرے کام کے لیے ہے، یہ کی لا کر دینا میرا کام نہیں ہے. یہ امپلائی ہوتا ہے. غلام کیا ہوتا ہے؟ جو کہے، جب کہے، جیسا بھی کہے، غلام کو ماننا ہے. ہما وقت، ہما تن، ہما وجو اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے. اللہ کی بندگی ہر لمحہ، ہر لحظہ کرنا ہے. ہم اللہ کے معاذ اللہ امپلائی نہیں ہیں، ہم اللہ کے سلیو ہیں، اللہ کے غلام ہیں. وہ کہے رات کو اٹھ کر نماز پڑھو تو ہمیں چاہیے کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں. وہ کہے کہ تم مزدور کا حق ادا کرو تو ہماری ذمہ داری ہے ہم مزدور کا حق ادا کریں. اور یاد رکھیں، جو غلام ہوتا ہے وہ آقا پر سوال نہیں کرتا. ہم خدا کے غلام ہیں، گندے بندے ہیں لیکن خدا کے غلام ہیں. یہ ایک اعزاز ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ کو خیرات کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے. یہ آیت مبارکہ 1 آپ یاد رکھیں، سورہ حج کے آخری رکوع کی آخری آیت سے پہلے والی یہ آیت ہے. آپ خود جائیں، مطالعہ کریں، پڑھیں. یہ دراصل ہماری اپنی زندگی کا ایک دستور ہے، ایک سیلیبس اللہ نے ہمارے سامنے ایک آیت میں پہنچا دیا ہے. کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا رکعوا واسجدوا، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. اور اللہ کی ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت کیا کرنا ہے؟ بندگی کرنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، خیرات کرنا ہے. یہ سب کریں گے تو اس کا انعام بھی اللہ نے طے کر کے رکھا ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. صرف کلمہ پڑھنے سے کامیابی نہیں ہے، کامیابی شرط ہے ان 4 پر عمل کرنے پر.
ہم سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، کبھی کبھار سجدہ کر لیا، یا پھر فیشن کے طور پر عمرے کر لیے، یا نام و نمود کے لیے حج پر حج کر لیے، یا دکھاوے کے لیے کبھی خیرات کر دی، کبھی ریاکاری کا کوئی مشغلہ کر لیا اور سمجھا کہ اب نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ فرما رہا ہے بندگی کرو۔ ہم عبادت، عبد کے معنی عبادت کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو فرائض نبوت ہے۔ بندگی تو ہماری پوری زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری تخلیق کا مقصد ہی اس کی بندگی ہے۔ اب مقصد تخلیق بھول کر دوسرے کاموں میں مشغول ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم اللہ سے رجوع ہوں اور اس سے اپنا رشتہ، اپنا ناطہ جوڑیں اور مضبوط کریں۔ اور سجدے کی کیفیت میں آج کا میرا پیغام ہے، آج کا میرا میسیج ہے، خدا را اس کو اپنے دل پر تحریر کر لیں کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہماری نماز جیسی بھی ہے، ہم جانتے ہمارا خدا، ہمارا اللہ جانتا، ہمیں کسی سے سیٹیفائیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحیح کرے غلط کرے یہ سب چھوڑ دیں۔ ایک تصور رکھیں، سجدہ کریں تو بس تصور رکھیں یہ میرا سر اس جائے نماز پر نہیں، اس زمین پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قدموں میں ہے۔ خدا را اگر ایک سجدہ اب اس تصور کر کے جب سر اٹھائیں گے تو جو آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہوگا آپ خود فیل کریں گے۔ نماز ایک فیلنگ کا معاملہ ہے۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ بس جبرن ہمیں کرنا ہے، ایک ڈیوٹی ہے، کر رہے ہیں۔ کہیں عجیب ہے، اب تو معاف فرمانا میں بہت دل کی گہرائیوں کی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں کے معاشرے میں نماز ایک عجیب فیشن کا روپ اختیار کر گیا ہے۔ نہ وہ روحانی لذت، نہ وہ لوازمہ، نہ وہ تصورات، بس ایک ہے، بس پڑھنا ہے، ایک ہولناکی کی حالت ہے، ایک ہیجانی کی کیفیت ہے، بس نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ میں نماز مت پڑھو نہیں کہہ رہا ہوں، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسا کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ قرۃ عینی۔ یہ آقا کے کلام کو سنیں کبھی کہ میرے آقا، آپ کے آقا کتنی محبت سے ہمیں نماز کا شغف، نماز کی محبت دلا رہے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز آئندہ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت پر مفصل گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔